اور چاہے وہ حاضر سروس افسران ہو، جوان ہو یا پھر وار ویٹرنز ہو، ہر کوئی ہر جگہ انگیج رہتا ہے. تو شمسی صاحب جو ہے آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار دا شو، فار کمنگ ٹو دا شو. میں احمد سعید صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا. ہم تک تو یہ جو جذبات تھے اور یہ تمام تر جو سینز تھے یہ ڈراموں کی صورت میں اور آرٹیکلز کی صورت پہنچے. ایک میرے جو سین تھا وہ ذہن میں نقش ہو گیا کہ جس وقت عزیز بھٹی شہید جو تھے وہ اپنی بٹالین کے ہمراہ BRB پہ ڈٹے ہوئے تھے، دوسری ہی جانب ان کے لیے لاہور کے جو زندہ دلانے لاہور تھے وہ کھانے بنا کے بھیج رہے تھے. لوگ ڈنڈے بارے کلاڑیاں جو ان کے ہاتھ میں آیا وہ لے کے آگے اگلے مورچوں کی جانب جانا چاہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی آپ یوٹیلائز کریں اس وارفیئر میں. تو سر میں جاننا چاہوں گا عوام کا فوج کے ساتھ، عوام کا اپنے اداروں کے ساتھ نتھی ہونا، اس کا ثبوت ہم نے 6 ستمبر کو دیکھا 1965 کو، آج یہ کتنا زیادہ ضروری ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ 6 ستمبر میں تو یہ جذبہ اپنی عروج پر تھا. میں یہ کہوں گا من حیث القوم ہم ایک واحد قوم کی طرح، ایک چٹان کی طرح کھڑے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی عظیم قوموں کی نشانی ہے کہ وہ ہر وقت مشکل وقت میں یکجان ہو کے کھڑے، تاکہ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی سلسلہ آتا ہے تو اس میں اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے. آج کے حوالے سے میرے خیال میں بالکل آج بھی اس سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج ہمارے پاس مسائل جو ہیں بہت مختلف نوعیت کے ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ 5th جنریشن وارفیئر کی بیچ میں بہت زیادہ اپلیکیشن ہو رہی ہے، جس میں سوشل میڈیا کا استعمال ہے، جس میں ڈس انفارمیشن ہو رہی ہے، جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ڈس انفو لیبس جو پکڑی گئی یورپ میں، جو ہمارا دشمن ملک ہمارے خلاف استعمال کر رہا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آج کل کے دور میں قوموں کے درمیان میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے یا اس طرح کے مسائل پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں حربے. تو اس کے لیے ہمیں بڑا احتیاط رکھنی چاہیے. جو بھی کوئی انفارمیشن آتی ہے اس کی تصدیق کرنا بڑا ضروری ہے، اور جو چیز ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے وہ اس کو رد کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر ابھی ہمیں ملکی سطح پر اتحاد کی ضرورت ہے، تاکہ آج جو ہمارا ملک آج کل جن مسائل سے درپیش ہیں، جن میں اقتصادی مسائل بھی ہیں، جن میں باقی پولیٹیکل سائڈ پہ بھی ہمارے کچھ مسائل ہیں، تو ان سب کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی کریں وہ ملک کے مفاد میں کریں. بالکل بالکل ایسے ہی. محی الدین صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ کل ہم ایک قوم تھے اور قوم نے مل کر مقابلہ کیا ہر چیز کا، لیکن آج ہم سیاسی طور پر، سماجی طور پر بڑھ چکے ہیں، ہماری سوچیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگی ہیں. کل کی اور آج کی قوم میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ مطلب کہ 1965 کے اگر سے موازنہ کیا جائے تو آج کل قوم منتشر نظر آتی ہے، لیکن اس وقت بھی دیکھیے ایوب خان کا مارشل لا تھا، جو جمہوریت پسند ہماری جماعتیں تھیں، اسلامی تھی، دوسری جماعتیں تھیں، نوابزادہ نصر اللہ صاحب کو بڑے اسٹرانگ کمپین بھی چلاتے تھے ان کے، لیکن ملک میں اسٹیبلٹی تھی کیونکہ پروگریس ہو رہی تھی، اور معاشی طور پر ہم ایک مضبوط ملک بن کے ابھرے تھے، اور ہم ایک ماڈل ڈیولپنگ کنٹری کے جو ہے ہم کو طور پر پہچانا جاتا تھا. پاکستان کے پاسپورٹ کی بھی عزت تھی. تو اس زمانے میں جب کہ لوگوں کو معاش ملے، وہ معاشی طور پہ خوشحال ہوں، روزی کا مسئلہ نہ رہے، روزگار پیدا ہو رہے ہوں، تو بہت سی جو ہے اس قسم کی پولیٹیکل ڈفرینسز کو وہ دبا دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں. لیکن آج کل چونکہ معاشی حالات درست نہیں ہیں اور عوام پریشان ہیں، بجلی کے بلوں سے بھی پریشان ہیں، مہنگائی سے بھی پریشان ہیں، اور اس کے علاوہ بلوچستان میں شورش شروع ہے، KPK میں شورش شروع ہے، تو اس لحاظ سے پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں قوم منتشر. لیکن جب کبھی باہر سے حملہ ہوتا ہے خصوصاً ہندوستان کی طرف سے، تو آپ نے پلوامہ کے موقع پہ بھی دیکھ لیا کہ پوری قوم دوبارہ سے ہمارے آرم فورسز کے پیچھے کھڑی ہو گئی. تو یہ ایک چلا آ رہا ہے اصول نارملی
کہ باہر سے جب بھی کوئی حملہ کسی ملک پر ہوتا ہے تو رینک اور ان میں پیدا ہو کر وہ قوم دشمن کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے اچھی گورننس کرے گا، معیشت کو بہتر بنائے گا، عوام کے ساتھ رابطے مضبوط بنا کر ان کی حالت بہتر بنائے گا، اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ آرم فورسز تو اپنے آپ کو ٹریننگ کر کے مضبوط رکھے ہوئے ہیں اور قوم کے ہم مشکور ہیں کہ انسپائٹ آف ڈیفیکلٹ ٹائمز اکنامک افیئر پھر بھی قوم جو ہے اپنے وسائل ان کو دیتی ہے جس سے وہ ہم وقت تیار رہے۔ بالکل، بے شک۔ اچھا، اب کیونکہ ہم سیگمنٹ کے آخر کی جانب بڑھ رہے ہیں، ایڈمرل صاحب، احمد سعید صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آج کا دن بڑی اہمیت کا دن، آج کے دن آپ قوم کو، خاص طور پہ جو ہماری نوجوان نسل، اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں نوجوان نسل سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بہت ہی وائبرنٹ ہے، ویل انفارمڈ ہے اور بہت انرجیٹک ہے، اور انہیں ملکی حالات کا ہم سے زیادہ ادراک ہے۔ جو احتیاط کا ایلیمنٹ وہ صرف یہ ہے کہ جو اس دور میں انفارمیشن ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور ملکی مفاد میں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ ایک آج کل کے دور کا بہت بڑا المیہ ہے میرے خیال میں، اور اس میں تحقیق کا ایلیمنٹ اپنے سامنے رکھیں، اور صرف ایک اس کا پیمانہ ہے کہ اس کے اینڈ پہ اگر وہ چیز سامنے آتی کہ ملکی مفاد میں چیز نہیں ہے تو اس کو رد کر دیں۔ یہ میں آج کا میسج دینا چاہوں گا، اور ہماری قوم میں ماشاءاللہ بہت اسٹرینتھ ہے اور ہمارے ملک میں بہت اسٹرینتھ ہے، اور ہمارا ملک انشاءاللہ ایک عظیم قوم کے طور پر ابھرے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔